اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه من الصيام والقيام. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس اور بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی نوید لے کر آتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اسی میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن رمضان کا آغاز آخر کیسے ہوا؟ سب سے پہلا رمضان کن حالات میں رکھا گیا اور اس مہینے کی برکات اور حکمات کیسے نازل ہوئیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کیسے شروع ہوا اور پہلی بار مسلمانوں نے رمضان کس حال میں گزارا۔ بس آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان کی ابتدا کی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کیسے اور کب شروع ہوا۔ رمضان المبارک کا آغاز در حقیقت اس لمحے سے جڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا، کیونکہ اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید دنیا میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہی وہی بابرکت لمحہ تھا جس نے رمضان کی عظمت کو قائم کر دیا اور اسے دیگر تمام مہینوں سے منفرد بنا دیا۔ ناظرین، وحی کے نزول کا واقعہ 610 عیسوی میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی تلاش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ذکر و فکر کر رہے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لمحہ تھا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور رمضان کی حقیقی فضیلت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات جو لیلۃ القدر کہلائی، قرآن مجید کی پہلی آیات کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اور یاد رکھیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں۔ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت قرآن کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا یعنی پڑھ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا، اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ 3 بار یہ عمل دہرایا گیا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گہری کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں
اور حق کے رستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھے بلکہ اس بات کی بھی گواہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نیکی اور حق کے راستے پر تھے۔ قرآن اور رمضان کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی کا آغاز کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت رمضان کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہے کہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ مکمل کرتے تھے۔ ان آیات اور واقعات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کی ابتدا وحی کی روشنی میں ہوئی، اور یہی وحی اسی مہینے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے، قرآن سے جڑنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن کی شکل میں ایک رہنمائی دی، اور اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ رمضان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ تو رمضان کی ابتدا کا تذکرہ تھا کہ رمضان کی ابتدا پہلی وحی کے ساتھ ہی ہو چکی تھی، کیونکہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان ہی کی رات کا نام ہے۔ لیکن رمضان کے روزے وحی کے ساتھ فرض نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ آئیے آپ کو پہلے رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں عبادات میں بنیادی طور پر نماز، ذکر اور دیگر روحانی اعمال شامل تھے، مگر روزے کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنی۔ اسلام میں ہر عبادت کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے، اور روزوں کا حکم بھی محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ اس کا بنیادی مقصد تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت نہ صرف روزے کے فرض ہونے کی وضاحت کرتی ہے بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی لازم تھا۔ اس کا مقصد صرف فاقہ کشی نہیں بلکہ انسان کو تقوی، صبر اور روحانی پاکیزگی کی طرف لے جانا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں نے اسے نہایت محبت اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرتے تھے اور روزے کو بھی ایک عظیم نعمت اور برکت سمجھ کر اختیار کیا۔ اور پہلے رمضان میں مسلمان جو مدینہ میں ہجرت کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، انہوں نے پہلی بار مکمل مہینے کے روزے رکھے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھے اور صحابہ کرام کو اس عبادت کے فضائل اور اس کے روحانی فوائد سے آگاہ کیا۔ اسلامی تعلیمات میں اکثر اوقات کوئی بھی نیا حکم ایک تدریجی طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے آسانی سے قبول کر سکیں۔ یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہوا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو روزہ رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے ہیں کسی غریب کو کھانا کھلا سکیں اور اس کا بدلہ دے سکیں، مگر یہ بعد میں حکم ختم کر دیا گیا اور تمام اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اور اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھا تاکہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔
یاد رکھیں کہ پہلے رمضان کے بعد یعنی روزہ فرض ہونے کے بعد روزے مسلمانوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور مسلمان اس مہینے کو خصوصی عبادات، تلاوت قرآن، دعا اور روحانی تربیت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان محض ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی عبادت ادا کی جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنی۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ ایک تربیتی عمل ہے جو صبر، تقوی، شکر اور اللہ سے قربت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی رمضان میں مسلمان اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں قائم کی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں نیکی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی اللہ کے قرب میں بسر کر سکیں۔